الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت کو پڑھنے میں جو عموماً غلطی ہوتی ہیں وہ سرکل کی ہوئی ہیں، جیسے تو الف لام حمزہ لام زبر الحم، یہاں جو پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں لام پہ زبر لگا دیتے ہیں، لام کو ہلا دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھتے، اس کو پڑھتے ہیں الحم۔ اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ دال پہ پیش ہے تو پیش کو مجہول نہیں پڑھتے، عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ اس طرح، جیسے الحمدو، یہ دو نہیں ہوتا، دو ہوتا ہے، دو، دال پیش دو، الحمدو للہ رب رو پہ زبر ہے، رو کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، رب العالمین، عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، عین کو ذرا زور لگا کے حلق سے نکالتے ہیں، عالمین۔ اچھا، یہاں پہ مین میں نے کھینچ کر اس لیے وقف کیا کہ یہاں پہ ایک قاعدہ ہو رہا ہے جس کو کہتے ہیں یا مدہ۔ تو یا مدہ پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو حالت وقف میں 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں، عالمین۔ 3 الف کے برابر میں کیسے آپ کو اگزامپل دوں کہ آپ کی جو یہ 5 انگلیاں ہیں ان میں سے 3 انگلیوں کو کھولیں، جتنی دیر 3 انگلیوں کو کھولنے میں لگے گی اتنی دیر میں یہ اس کا وقف ادا ہوگا، عالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، الرحمن میں میم پہ جو آپ کو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے، عموماً وہاں جو غلطی ہوتی ہے کھڑے زبر کو زبر دے دیتے ہیں، جیسے الرحمن الرحیم، ایسے نہیں، کھڑے زبر کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، جیسے جتنی دیر ہماری ایک انگلی کو کھولنے میں لگتی ہے اتنی دیر اس کی ادائیگی میں لگتی ہے، الرحمن الرحیم۔ ہا جو ہے وہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور یہاں پہ وہی قاعدہ ہو رہا ہے جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، یا مدہ اس کو ہم حالت وقف میں 3 الف کے برابر کھینچیں گے، الرحمن الرحیم۔ مالکی یوم الدین، مالکی میں کھڑا زبر ہے، عموماً اس کو جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے مالکی، یہ غلط ہو جاتا ہے، کھڑے زبر کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، مالکی یوم الدین، یا واو ساکن، اس سے پہلے زبر، حرف لین، اور دین یا ساکن، اس سے پہلے زیر، حرف مدہ۔ یہ ہم نیکسٹ جو ابھی سلائیڈ آئے گی اس میں انشاءاللہ آپ سے اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ایاکا میں آپ کو تشدید نظر آ رہی ہوگی، تشدید کو سختی سے پڑھتے ہیں، تشدید کو اتنی دیر میں ادائیگی ہوتی ہے جتنی دیر 2 حرف کو پڑھنے میں لگتی ہے، ایاکا سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اس کو عموماً جو پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے اس میں تشدید ادا نہیں ہوتا اور اس کو جلدی سے پڑھ جاتے ہیں، جیسے ایاکا، جبکہ یہ غلط طریقہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، عین کو حلق سے ادا کریں گے زور لگا کے، نستعین۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عین ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، جس جگہ سے ہا ادا ہوتا ہے، جو ہم پہلے ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، عین بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے جس جگہ سے ہمارا ہا ادا ہوتا ہے، مڈل ایریا سے، ہمارے حلق کا جو مڈل ہے وہاں سے عین ادا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں، آپ سب پڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کے حلق کے بیچ والے حصے سے عین ادا ہو رہا ہے۔ تو عین کی مخارج کو صحیح کرنے کے لیے اس کی پریکٹس کرنی ہے، عین۔ اب اس کو ملا کر پڑھیں گے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔
اہدینس میں یہاں جو عموماً غلطی ہوتی ہے وہ حمزہ کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہا ہے. زیر عموماً جو ہے وہ مجہول کر دیتے ہیں. ایہ کو ایہ کر دیتے ہیں. اے بی سی ڈی ہوتا ہے نا, تو اے بی سی ڈی میں اے یہاں پہ نہیں آنا چاہیے, ای آنا چاہیے. تو ای ہوتا ہے ای, اے نہیں ہوتا. اے جب ہم کرتے ہیں وہ مجہول ہو جاتا ہے. حمزہ زیر ای ہوتا ہے, حمزہ زیر اے نہیں ہوتا. ٹھیک, تو اور ہا جو ہے وہ سینے سے نکلے گا, مطلب کہ ہمارے حلق کے آخری حصے سے. تو اس کو واضح کریں گے. اہدینا, صوت موٹے حرفوں میں سے ہے, یہاں عموماً جو غلطی ہوتی ہے صوت کو سین بنا دیا جاتا ہے. اہدینا الصراط, صراط نہیں ہے یہ, صوت ہے, پر پڑھیں گے. صراط, جیسے یہاں پہ تو آ رہا ہے, تو اور تا سیم مخرج ہے, وہی فرق کرنے کے لیے اس کو تو کو پر پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. باریک پڑھیں گے تو وہ تا بن جائے گا, تو غلطی ہو جائے گی. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت. یہاں پہ جو ہے تو کا مخرج موٹا پڑا جائے گا. عموماً بھی یہاں پر بھی یہی غلطی کرتے ہیں کہ تو کی جگہ تا کی ادائیگی آ جاتی ہے, جیسے صراط الذین, یہ غلط ہو جاتا ہے. اس کو صحیح سے پڑھتے ہیں صراط الذی. اب یہاں ذال اور زا جس کا مخرج ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, یہاں ذال ہے, یہاں سیٹی نہیں آئے گی, اس کی صرف نرمی ہے. اور زا کی صرف سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا, اور ذال بنا سیٹی نرمی سے ادا ہوگا. صراط الذین انعمت, انعم پہ عموماً جو غلطی ہوتی ہے نون پہ جزم ہے اور یہاں زبر کا اضافہ ہو جاتا ہے, تو یہ ہم اضافہ کر دیتے ہیں, تو یہ غلطی ہو جاتی ہے. اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے. اس کو ہم پڑھتے ہیں انعمتا. اس کو اگر عموماً پڑھا جاتا ہے تو وہ غلطی جو کہلاتی ہے وہ انعمتا, انعمتا. نون کو ہلانا نہیں ہے, نہ نون کو حرکت دینی ہے. نون پہ جزم ہے اور نون کا مخرج سے ادا کرتے ہوئے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرتے ہیں, اور اس کو پڑھتے ہیں انعمتا, انعمتا. ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, غیر المغضوب. غین جو ہے یہاں عموماً غلطی آتی ہے غین پہ. غین کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کے مخرج کو ہلا دیا جاتا ہے, جیسے مغ, جبکہ غین ہلتا نہیں ہے. غین کو موٹا پڑا جاتا ہے کیونکہ موٹے حروفوں میں سے ہے. پھر اس کے ساتھ جو ضاد لکھا ہوا ہے وہ بھی موٹا پڑا جاتا ہے, وہ بھی موٹے حروفوں میں سے ہے. تو یہاں عموماً ان دو حرف میں غلطی یہ آتی ہے کہ غین کو ہلا دیا جاتا ہے اور ضاد کو دال پڑھ دیا جاتا ہے, جیسے غیر المغضوبی یا مغدوبی, ایسے نہیں کرتے. اس کو پڑھتے ہیں غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. اچھا, یہاں جو ادائیگی میں غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے عموماً, ایک تو مد کی جو ادائیگی ہے وہ پوری طریقے سے ادا نہیں کی جاتی. سیکنڈ, مد کے فوراً بعد ضاد کے بعد لام آ رہا ہے اور لام پہ تشدید ہے, تو اس تشدید کو بھی ادا نہیں کیا جاتا, وہ اس کو اس طرح سے ادا کر دیا جاتا ہے علیہم ولا الضالین. تشدید کی ادائیگی بھی پوری نہیں ہوتی, ضاد بھی موٹا پڑا نہیں جاتا, اور مد کی ادائیگی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ طریقہ غلط ہے, اس کو صحیح سے پڑھتے ہیں, جیسے وَلَا الضَّالِّينَ
ضاد جو ہے وہ موٹے حروفوں میں سے ہے. اس کے ساتھ آپ کو اوپر ایک مد سا نظر آ رہا ہوگا جس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں. 5 الف سے مراد جتنی دیر ہماری پانچوں انگلیوں کو کھلنے میں لگتی ہے اتنی دیر اس کو ادا کرنے میں لگتی ہے. پھر اس کے بعد لین لام کے ساتھ تشدید ہے تو تشدید کو بھی واضح اور سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے وَلَضَّالِّينَ. صحیح. اس سلائیڈ میں 2 بیسک رولز تجوید کے ڈسکس کرے ہیں. نمبر 1 حرف لین، نمبر 2 حرف مدہ. حرف لین 2 ہوتے ہیں جن کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، جن کی پہچان یا ساکن اس سے پہلے زبر، واو ساکن اس سے پہلے زبر. ان دونوں کو یاد دہانی کرنے کے لیے جیسے ای او، ای او، اس سے یاد کر لیں اپنے ذہنوں میں. اس کی مثال جیسے غی، جلدی سے پڑھا، واو ساکنوں سے پہلے زبر. اس کی مثال مالکی یومی، مالکی یومی، ان کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اگر اس کے دوسرے رول کو دیکھیں، حرف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. حرف مدہ 3 ہے، الف خالی اس سے پہلے زبر، یا ساکن اس سے پہلے زیر، واو ساکن اس سے پہلے پیش. اس کو یاد کرنے کے لیے ہم ایسے یاد کر سکتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ایزیلی بیٹھ جائیں. آ ای او، آ ای او. اگر ہم اس کو آیت میں دیکھیں، یہاں اس کی اگزامپل ہو تو مغضوبی، غیر المغضوبی، واو ساکن اس سے پہلے پیش، 1 الف کے برابر کھینچا. وَلَضَّالِّينَ، یا ساکن اس سے پہلے زیر، یا مدہ، اس کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا. اسی طرح لا الہ، لا الہ میں لا الف خالی اس سے پہلے زبر، الف مدہ، اس کو بھی ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا. یہ حرف اگر آیت کے آخر میں آتے ہیں حرف مدہ تو حرف مدہ کو 1 الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور اگر آیت کے درمیان میں آتے ہیں تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اور حرف لین اگر آیت کے درمیان میں آتے ہیں تو اس کو نرمی سے جلدی سے پڑھا جاتا ہے، اور اگر آیت کے آخر میں آتے ہیں تو اس کو 1 الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں. اب ہم اس کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.